یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم صدق اللہ العظیم۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ جناب میں نے جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے انسانیت کا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الناس، اے خود کو انسان کہنے والو۔ جی اللہ جی کیا حکم ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم الرسول، آ گیا تمہارے پاس رسول۔ اللہ جی رسول اور بھی بہت آئے ہیں، آپ نے کبھی اس انداز میں ذکر نہیں کیا۔ یاد رکھیے انگریزی میں جس لفظ کے پیچھے THE دا لگ جائے اس کا معنی خاص ہو جایا کرتا ہے، اور عربی میں جس لفظ کے پیچھے الف لام ال لگ جائے وہ لفظ خاص ہو جایا کرتا ہے۔ جاءکم الرسول، آ گیا تمہارے پاس رسول۔ جو پہلے آئے وہ صرف رسول، یہ رسولوں کے رسول جو پہلے آئے ان کی نبوت کو پھیلی، ان کی نبوت ذاتی۔ جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، یہ پیغمبروں کے پیغمبر جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، ان کی نبوت کے بعد قیامت۔ جو پہلے آئے ان کے لیے کلام اللہ، ان کے لیے کلام اللہ بھی اور کتاب اللہ بھی۔ اب وہ آئے جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جس کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جس کا افسانہ تھا، ارے لوگو وہ آئے جس کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ کون آیا؟ میرا محبوب آ گیا۔ اسی محبوب کا حسن دیکھ کر حضرت احسان بول اٹھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اب ایک سوال بنتا ہے کہ رسول اللہ سے حسین ہو لیکن احسان کی آنکھ نے نہ دیکھو، شاید مکہ میں نہ ہو، مدینہ میں نہ ہو، عرب میں نہ ہو، جب میں حسین کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہو۔ آگے احسان خود جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہوگا۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسا بناؤں، آپ نے کہا ہوگا اللہ چہرہ ایسا بنا کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ ہی بدل دے۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری نگاہ کیسی بناؤں، آپ نے کہا ہوگا اللہ نگاہ ایسی بنا جسے محبت سے دیکھوں تو اسے صحابی کہہ دے۔ گویا اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا ہاتھ کیسا بناؤں، آپ نے کہا ہوگا اللہ ہاتھ ایسا بنا پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے۔ گویا اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری انگلی کیسی بناؤں، آپ نے کہا ہوگا انگلی ایسی بنا اسبا کی طرف اٹھاؤں اسبا چادر ٹکڑے ہو کے قدموں پہ آ جائے۔ گویا اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے پاؤں کیسے بناؤں، آپ نے کہا ہوگا اللہ پاؤں ایسے بنا جس ترتیب پہ میں زمین پہ چلوں تو اس کی قصبے آسباب پہ کھائے۔ اور نبی کا حسن دیکھتے ہوئے اما عائشہ فرماتی ہے کون اما عائشہ؟ تو پھولوں کی خوشبو ہے یہ چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے تو کس چیز سے بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو اے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی کائنات میں تجھ سے کہا عائشہ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا اے گواہ حال کے دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں جس نور کا ہے تذکرہ اے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، رب نے قرآن میں بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ وہ فرماتی ہے لنا شمس ولیلا آفاقی شمس و شمس خیر من شمس سما، اور یہ سارے چیزیں ایک شاعر دیکھ کے کہتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وقتت کی تجلی کا ہے وقت، آرز ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، اب روح ہے کہ توسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے حد و حال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ روح لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے مٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ داد یہ شراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں چمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لبدندان پیمبر، حرف بسنا حالی حاما بصریرے، کہنے کو دم لبوس سے بشر اور کیا آیا، کہنے کو دم لبوس سے بشر اور کیا آیا، لیکن تیرے احکام فلک
پر بھی چلے ہیں۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں۔ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، تو فرض کر کے جا رہا ہوں، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زباں دے کے یتیموں کا سہارا۔ یہ تھے تیمور محمود عباسی صاحب جو آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اس دوران ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی ساجد تبسم صاحب ہماری محفل کی رونق بنے ہیں۔ میں تمام علماء کرام کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، جناب یہاں بانی و متمم جناب قاری راشد صاحب کی طرف سے میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید۔ تو چونکہ مہمان ہمارے بالکل قریب ہیں، مہمان خصوصی جن کا بیان ہوگا مولانا انور شاہ صاحب، ہم بھی متمنی ہیں کہ ان کا خطاب سنا جائے، تو میں بلا تاخیر حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند عوارضات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو بات یہ ہے کہ سیرت کا جو عنوان ہے اسی حوالے سے اگر ہم ایک چیز جو نوٹ کریں کہ ایک شعر ہے نا کہ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، اور اس ضرب کو آپ یاد رکھنا ہے، یہ جو ضرب کاری ہونی چاہیے، یہ جو ضرب ہے یہ وہ صحابہ والی ضرب ہو، یہ تابعین اور تبع تابعین والی ضرب ہو، وہ مجاہدین اسلام والی طرز ہو۔